بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اور جی آپ سب کیسے ہیں؟ اگر آپ سب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور پلیز کمنٹ باکس میں بتا دیا کیجئے آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ حمینہ اب اس کے پاس رہنا چاہتی ہے، وہ اس کی عادی ہو رہی ہے، اس کے لیے اب اطمینان محسوس کرتی ہے۔ اور میں یہی تو چاہتا ہوں، ساری زندگی تمہیں اپنے پاس اپنے قریب رکھوں، کبھی خود سے جدا نہ کروں، تمہارا لمس مجھے سکون دیتا ہے۔ ابراہیم اس کو سینے سے لگاتا مسکرا کر بول رہا تھا۔ حمینہ اس کی بات سنتی جھیپ سی گئی، رخساروں پر ہلکی سی سرخی پھیلی۔ ابراہیم کے محبت سے لبریز جملوں پر شاید یہ تاثرات پہلی بار اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ ابراہیم وارفتگی سے اس کے چہرے پر جھکتا، شدت سے اس کے رخسار چھونے لگا۔ حمینہ اس کے لمس پر سٹ پٹا کر نظریں جھکا گئی۔ کل میں مورے سے کہہ دوں گا میری بیوی کا خیال رکھیں، اور جب تم تھکن محسوس کرو اپنے روم میں آ جانا، دعا ضرور کرو مگر یوں خود کو تھکانا مت۔ وہ اس کے بال سنوارتا نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ میں وہاں جا کر بھی دعا کروں گی، وہ اپنی مخلصی کا یقین دلاتی بے چینی سے سوال کر رہی تھی۔ کل ڈاکٹر سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، پھر ماموں چاہ رہے ہیں میرے ہاسپٹل میں شفٹ کریں احوات کو، تو شام تک چلیں گے واپس۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہاں رہنا مشکل ہے، آئی ایم سوری لائف، یہ ایسا موقع تھا مجھے آنا پڑا، اور تمہیں وہاں اکیلے کیسے چھوڑتا؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ ابراہیم اس کے رخسار کو نرمی سے سہلاتا تفصیل اسے بتانے لگا۔ حمینہ اگلے روز واپس جانے کا سن کر ہی سکون سے بھر گئی۔ اچانک اڑ چکی نیند اچانک پھر سے آنے لگی، اس کے کندھے پر سر رکھے وہ غنودگی میں جانے لگی۔ ابراہیم نے سائٹ لیمپ آف کر کے اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں چھپا لیا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ اب زندگی اپنے ٹریک پر آنے لگی ہے۔ اس کی نزدیکی میں خوف سے سہم جانے والی حمینہ اب اس کے حصار میں سکون سے سو جاتی تھی۔ وہ آج بھی لوگوں سے گھبرا جاتی تھی، مگر وہ اب ابراہیم کے پاس رہنے میں اطمینان محسوس کرتی تھی۔ ابراہیم کو لگا زندگی میں اصل کامیابی اسے اب ملی ہے۔ اپنے سکون کو خود سے سکون لیتے دیکھ کر وہ جی اٹھا تھا۔ ایقان ناشتہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ رباز مردان خانے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ایقان کے کمرے میں آنے پر اسے گھور کر سوال کیا۔ میرا آج صبح سے جی متلا رہا ہے، بہت کوشش کی مگر کچھ نہیں کھایا جا رہا، وہ نکاہت بھری آواز میں بولتی صوفے پر بیٹھی۔ ایقان ڈاکٹرز بار بار ایک ہی بات کرتی ہے، تم کھانا پینا مت چھوڑو۔ کھانا نہیں کھایا جا رہا، فروٹ لے لو، کچھ الگ بنوا لو، رباز نے خود پر پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ڈاکٹرز نے تو آپ کو یہ بھی کہا تھا میرے ساتھ واک کیا کریں۔ وہ بڑبڑا کر رخ پھیر گئی۔ آواز اتنی تھی کہ رباز کی سماعتوں تک بآسانی پہنچ گئی۔ وہ پلٹ کر ابرو چڑھا کر اسے دیکھنے لگا۔ گلہ کر رہی ہو؟ خود واک کر لیا کرو نا، رباز نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ایقان ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اکیلے کون واک کرتا ہے؟ آپ یوں کہیں نا، میرے لیے ٹائم نہیں اب آپ کے پاس، وہ شکوہ کناں نظریں رباز پر ٹکا گئی۔ وہ مسکرایا، میں بس ذرا آفس اور حویلی کے درمیان پھنس گیا ہوں، مگر ہاں یہی غلط ہے کہ تمہیں وقت نہیں دیا۔ وہ اپنی غلطی مانتا اس کے پاس جا بیٹھا۔ آج شام کو واپس آؤں گا تو باقی سارا وقت تمہارا، رات کو واک کرنا چاہو گی یا صبح کے وقت؟ وہ نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ ایقان اس کی توجہ پر کھل اٹھی۔ رات کو بھی صبح بھی، وہ پھرتی سے بولی۔ رباز اس کے جواب پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ تم بہت لالچی ہو مسز، وہ ہنستے ہوئے اس کا رخسار تھپ تھپا کر بولا۔ ایقان مسکرائی۔ کیا آپ واقعی مجھ سے اکتا گئے ہیں خان صاحب؟ ایقان اپنے دل کا خوف زبان پر لے آئی تھی۔ ایقان تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے پاگل؟ میں تم سے بالکل نہیں اکتایا،
تم میری زندگی کا اہم ترین حصہ ہو اور اب تو تمہارے پاس میری امانت بھی ہے۔ رباز نے اسے سینے سے لگا کر اس کی پشت تھپکتے ہوئے نرمی سے اپنی اولاد کا احساس دلایا۔ خان صاحب، آپ کو بیٹے پسند ہیں یا بیٹیاں؟ ایقان اس کے کندھے پر اپنا گال ٹکا کر سوال کرنے لگی۔ مجھے دونوں پسند ہیں، بس میری خواہش ہے ہمارے بیبی کی شکل تمہارے جیسی ہو، تمہارے جیسی معصوم سی آنکھیں، نرم تاثرات اور ایسی پیاری سی ناک، اور تمہاری آنکھوں کے پاس یہ دل بھی، سب ایسا ہو۔ وہ ایقان کا چہرہ اپنے سامنے کرتا جذب سے بول رہا تھا، اس کے ایک ایک نقش کو چھوتا خواہش بتا رہا تھا۔ ایقان حیران ہو گئی، اور اگر وہ مجھ جیسا نہ ہوا؟ وہ حیرت سے سوال کر رہی تھی۔ شاید مزید جاننے کا تجسس ستا رہا تھا۔ گزارا کروں گا پھر، مگر میں بتا دوں، پھر میری ساری توجہ تم پر ہوگی کیونکہ مجھے یہ صورت پسند ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کی شفاف پیشانی پر لب رکھ گیا۔ ایقان کے اندر سر اٹھانے والے سارے وہم دور ہونے لگے۔ وہ جب پاس ہوتا تھا تو لگتا تھا وہ ایقان کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جب مصروف ہو جاتا تھا تو وہم ستانے لگتے تھے کہ کہیں وہ ایقان سے دور نہ ہو جائے، اکتا نہ جائے۔ عجیب مشکل کا شکار رہنے لگی تھی۔ محبت ہو چکی تھی، اور جس سے محبت ہو جائے اس کی دوری کا خوف تو وجود میں کہیں نہ کہیں ضرور چھپا ہوتا ہے، اور ایقان کے دماغ میں ہر سوچ سے پہلے یہی خیال ابھرتا تھا، ہر بات کے بعد یہی بات ستاتی تھی۔ یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں نا آپ، جب بیبی آئے گا آپ مجھے بالکل بھول جائیں گے۔ ایقان نے پورے یقین کے ساتھ بتایا۔ وہ ہنسا۔ ایقان، تمہارے خوف کا میں کیا علاج کر سکتا ہوں؟ بس اتنا بتا دوں، ایسا نہ ہو تمہیں ڈانٹ کر مجھے توجہ دلانی پڑے کہ ہمارا بیبی بھی ہے جس کا میں خیال رکھوں، اسے دیکھوں اور اسے پیار کروں، کیونکہ تم سامنے ہو تو مجھے کچھ اور بھاتا ہی نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ اس کے خوف دور کرنے کے لیے اپنا شوق اپنے بچے کے لیے ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اسے اپنی اولاد کا دنیا میں آنے سے پہلے ہی شوق اور انتظار ہر پل ستاتا تھا، مگر اسے لگا ایقان اس بات پر پوزیسو ہوگی۔ آپ ایسا کریں گے تو میں اپنے بیبی کو لے کر الگ روم میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ آپ اتنے لاپرواہ باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ بھی ہے باپ نظر انداز کرے تو زندگی کتنی احساس کمتری میں گزرتی ہے؟ ایقان یکدم جذباتی ہو کر رو پڑی۔ وہ کیسے بتاتی اس نے بھی ایسی زندگی گزاری تھی؟ جب خان موسیٰ مسکرا کر زرشے سے بات کرتے تھے، نرمی سے ابراہیم کو سمجھا رہے ہوتے تھے، ثنا بیگم کی طبیعت پوچھ رہے ہوتے تھے، اور ایقان دور کھڑی چھپ چھپ کر باپ کو دیکھتی تھی، جب وہ ثنا بیگم کے خوف سے باپ کے پاس نہیں جاتی تھی، اور اس کا باپ بھی ثنا بیگم کے خاطر اسے پیار نہیں دیتا تھا۔ اس کا وجود اب بھی ان لمحات کو سوچ کر اداسی سے بھر جاتا تھا۔ میں مذاق کر رہا ہوں ایقان، رونا بند کرو پلیز۔ میں اپنی اولاد کو کیوں نظر انداز کروں گا؟ کوئی باپ ایسا کر بھی سکتا ہے؟ رباز بھوکلا کر اس کے آنسو صاف کرتا معذرت کر رہا تھا۔ ایقان کے آنسوؤں پر اس کی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ کچھ باپ ایسا کر جاتے ہیں بلا وجہ، صرف ایک وہم کے اثر میں، اپنے باقی رشتوں کا خیال کرتے ہوئے کچھ باپ ایسا کر بھی جاتے ہیں۔ ایسے باپوں کی بیٹیاں پھر مجھ جیسی ہو جاتی ہیں، جن کو ساری عمر ہر رشتے کا یہی خوف ستاتا ہے کہ کہیں وہ بھی اس کے باپ کی طرح اس سے دور نہ ہو جائیں، اس سے اکتا نہ جائیں۔ ایقان سسکیاں بھرتی رباز کو بتاتی چلی گئی وہ بات، وہ راز جو آج تک خان حویلی کے دوسرے پورشن تک محدود رہا تھا، وہ راز جو گل جان، زرشے اور ایقان کے درمیان رہا تھا، وہ آج جذباتی پن میں رباز کے سامنے کھول گئی تھی۔ رباز ساخت نظریں اس پر جمائے بیٹھا تھا۔ تمہارا مطلب تم موسیٰ چاچو ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا کیوں کیا؟ رباز اس بات کو سوچ کر ہی فکر مند ہو گیا تھا۔ ایقان یکدم لبسی سی گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کی یہ غلطی کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ موسیٰ کے معافی مانگنے کے بعد سے ان کی بھرپور توجہ حاصل کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اب کوئی اس کے ماضی کو جانے۔ اس کی خاموشی پر آواز اسے بھینچ کر سینے سے لگا گیا۔
وہ آج ایقان کے خوف کی وجہ جانا تھا۔ میں نہ تمہیں کبھی خود سے دور کروں گا، نہ کبھی نظر انداز کر سکتا ہوں۔ میں اپنی اولاد کو بھی اس کا پورا وقت دوں گا جو اس کا حق ہوگا۔ مجھ پر یقین رکھو ایقان، مجھے رشتوں میں انصاف کرنا آتا ہے، میری محبت پر یقین کرو۔ وہ اسے اپنی محبت کا احساس دلاتا اس کے بالوں پر نرمی سے لب رکھ گیا۔ ایقان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جو خوف بچپن سے ساتھی ہوں ان کے دور ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔ اسوان اور ایاد خان گھر آئے ہوئے تھے۔ ریما خوشی سے نہال ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہے مگر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، تم ہانی مون کا پلان کینسل کر کے ایاد کو یہاں لے آئی ہو۔ ریما نے فروٹ کاٹتے ہوئے اسوان کو تشکر بھرے لہجے میں کہا اور دور صحن میں چیئر پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے ایاد کو دیکھا جو کسی کال پر مصروف تھا۔ شرمندگی کیوں، اور میں خود بھی آنا چاہتی تھی۔ شہر کی زندگی بہت تھکا دیتی ہے، یہاں بہت سکون ملتا ہے۔ اسوان چارپائی پر رکھے گاؤ تکیوں سے ٹیک لگا کر باہیں پھیلا گئی تھی۔ کھلا صاف سرخ پتھروں سے بنا صحن، دیواروں کے اطراف میں لگے درخت جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے، سرسبز پہاڑوں کے درمیان یہ گھر جو اکثر سیاہ بادلوں میں گھرا رہتا تھا۔ ہاں سکون تو بہت ہے یہاں۔ کیا تم جانتی ہو جب میں رخصت ہو کر یہاں آئی تھی تو دیوانی تھی ان مناظر کی جو قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ ان بادلوں کے برس جانے تک آسمان کو تکتی تھی اور خان صاحب سر پیٹتے کھینچ کھینچ کر اندر لے جاتے تھے کہ سردی لگ جائے گی۔ ریما اپنے ماضی کی یادیں دہراتی ہنسنے لگی۔ ان کی بات سنتی اسوان نے بے اختیار ایاد خان کو دیکھا اور ایک وہ ہے جو یہاں لا کر جیسے بھول سا گیا تھا۔ کوئی بیوی بھی ہے، اس کا منہ بنا۔ آنی ادب انکل تو بہت سویٹ سے ہیں، یہ آپ کے بیٹے کس پر گئے ہیں؟ ہر وقت خود کو اتنا مصروف کیے رہتے ہیں۔ اسوان کھسک کر ان کے قریب ہوتی رازداری سے پوچھنے لگی۔ ریما چونک کر ایاد کو دیکھنے لگی۔ شاید آج ایاد ہنستا مسکراتا یہاں بیٹھا ہوتا اگر میں ماضی میں وہ غلطی نہ دہراتی۔ میرے پیرنٹس بڑھاپے میں بالکل اکیلے ہو گئے تھے۔ بھائی کی دونوں بیویاں آپس میں جھگڑا کرتیں اور اس لڑائی اور بحث سے تنگ آ کر بھائی نے دونوں کو الگ الگ گھر بنا دیے۔ ایاد کی پیدائش کے کچھ وقت بعد میرے ماں باپ نے خواہش ظاہر کی، ایاد ہمیں دے دو، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ خان صاحب اس بات پر بہت تنگ ہوئے تھے کیونکہ میثم بھی ان کے پاس رہ سکتا تھا مگر انہیں ایاد کی چاہت تھی۔ میں ایاد کو لے کر ماں باپ کے گھر جا بیٹھی اور ضد کرنے لگی۔ میرے خاطر وہ مان گئی اور ہم یوں ایاد کو اپنے پیرنٹس کے حوالے کر گئے۔ ایاد کا بچپن اور جوانی کسی لاڈلے رئیس بچے جیسے تھے۔ میرے ماں باپ اسے لیے باہر کے ملکوں میں گھومتے رہتے تھے، اسے پڑھایا بھی باہر سے، اور مرنے سے پہلے دونوں اپنی جائیداد اسی کو سونپ گئے۔ مگر ایاد کے اندر آج تک ہماری محبت کی کمی باقی ہے۔ اسے اس گھر میں بچپن نہ گزارنے کا دکھ ہے۔ اسے افسوس ہے کہ جیسے ہم دونوں نے گلالئی کو چلنا سکھایا، اسے بولنا سکھایا، اسے اٹھا کر چہل قدمی کی، اسے سینے سے لگا کر سلایا، وہ سب ایاد کو کیوں نہیں ملا؟ ریما اداسی سے بول رہی تھی۔ اسوان نے ایاد کو دیکھا۔ وہ کال بند کیے اب موبائل پر کچھ کرنے میں مصروف تھا۔ بس مجھے کچن میں بھگا دیا کریں اور پیچھے خوب باتیں کیا کریں۔ آ گئی سب کی چائے۔ گلالئی چائے کی ٹرے لیے وہاں پہنچی اور دونوں ماں بھابھی کو گھورنے لگی۔ چارپائیوں کے درمیان میز رکھ کر ٹرے اس پر رکھا، میووں سے بھری گول تھالی بھی رکھ دی۔ ریما نے فروٹ کاٹ کر رکھا۔ تم بھی باتیں کرنے بیٹھ گئیں تو کیا کام علاقے والے آ کر کریں گے؟ بھائی کو بلاؤ چائے کے لیے، ریما نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ وہ ناک چڑھاتی دھپ دھپ کر کے ایاد کے سر پر پہنچ گئی۔ آ کر چائے پئیں ہمارے ساتھ اور یہ اپنی بیوی کو بھی سمجھائیں۔ وہ ناک چڑھاتی دھپ دھپ کر کے ایاد کے سر پر پہنچ گئی۔ آ کر چائے پئیں ہمارے ساتھ۔ وہ ناک چڑھاتی دھپ دھپ کر کے ایاد کے سر پر پہنچ گئی۔ آ کر چائے پئیں ہمارے ساتھ اور یہ اپنی بیوی کو بھی سمجھائیں
کہ یہاں آ کر کام کروایا کرے، مہارانی بن کر بیٹھ جاتی ہے میڈم۔ گلالئی بھائی کو پکڑ کر ساتھ لاتے ہوئے سبق پڑھا رہی تھی۔ ایاد نے مسکرا کر بہن اسوان واقعی ملکہ بنی گردن اکڑا کر بیٹھی تھی۔ اسے چھوڑو گلالئی، یہ بہت ناکارہ لڑکی ہے، اسے کچھ نہیں آتا، تم اور میں مل کر کام کریں گے۔ ایاد نے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بہن سے کہا۔ اسوان جھٹکے سے سیدھی ہوتی کان کھڑے کر گئی۔ یقین کریں بہت افسوس ہے مجھے، آپ کی قسمت بھی بابا جیسی نکلی۔ گلالئی نے ماں کو سنوایا۔ جتنے طنز کر لو، رات کا کھانا تم نے ہی بنانا ہے، سسرال میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ریما نے سکون سے بیٹی کو جواب دیا۔ نہیں، آپ جانا بھی نہیں ساتھ، ممانی تو مجھے بیٹھ کر کھلا بھی لیں گی، مگر آپ کو بٹھا کر کھلانے کے لیے مجھے ہی مشقت کرنی پڑے گی۔ گلالئی فروٹ پر ہاتھ صاف کرتی تیز تیز لہجے میں بول رہی تھی۔ ایاد بہن کی باتوں پر ہنسی دباتا سرخ ہو رہا تھا۔ ریما نے اسوان کو دیکھا۔ دیکھو کیسی زبان دراز بیٹی ہے میری، شکر ہے اللہ نے بہو پیاری اور فرما بردار دی ہے۔ وہ اسوان کو پیار کرنے لگی۔ ایاد نے گردن موڑ کر اسوان کو دیکھا جو ریما کے سینے سے لگی گلالئی کو برے برے منہ بنا کر چھیڑ رہی تھی۔ شادی ہو جانے دے میری، یہ فرما بردار بہو آپ سے ہی کام کروائے گی، دیکھنا پھر گلالئی کی قدر ہوگی آپ کو۔ وہ بھڑک کر بول رہی تھی۔ اسوان اپنے ذکر پر جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اللہ نہ کرے میں ایسا کیوں کروں گی؟ اسوان ایسے پریشان ہوئی جیسے ریما ابھی ڈانٹ دے گی اسے۔ ایاد نے مسکرا کر اس کے چہرے سے نظر ہٹائی۔ وہ دونوں آپس میں جھگڑا کرتی ریما اور ایاد کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایاد کو لگا اسوان نے اچھا فیصلہ کیا ہے، وہ یہاں سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسوان کو یہاں ہنستا مسکراتا دیکھ کر دل سے خوش ہو رہا تھا، اور اسوان جو گلالئی کی ریکویسٹ پر ایاد کو یہاں لائی تھی اب اس سے جھگڑتی شور ڈالے بیٹھی تھی۔ وہ اس گھرانے کو ملا رہی تھی آہستہ آہستہ، اور وہ کامیاب ٹھہری تھی۔ ایاد چائے پیتے ہوئے پہلی بار مطمئن سا ریما سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا، اور رات کو اس سیاستدان کا سارا ڈیٹا مل چکا تھا۔ اس کی کرپشن اور اللیگل کاموں سے لے کر لیک ہونے والی ویڈیوز تک ہر چیز موجود تھی۔ اس نے صبح صبح اٹھ کر اسلم خان کو کال ملا لی۔ ایک کام کرو اسلم خان، کچھ چیزیں بھیجوں گا، وہ سنبھال کر رکھنا، اور نظر میں آئی بنا ایک بندے کے گھر والوں کو ایک ایک کر کے بھیجنا۔ اور رات نے حمالہ کی نیند کا خیال رکھتے ہوئے مدھم آواز میں اسے سمجھایا۔ اسلم خان اس کی بات پر چوکنا ہو گیا۔ جیسے حکم خان صاحب، اور مطالبہ کرنا ہے کوئی یا خاموشی سے سب یہی کرتے رہنا ہے؟ اسلم خان کا دماغ ایسے معاملات میں ضرورت سے زیادہ تیز چلتا تھا۔ مطالبے کے معاملات میں خود دیکھ لوں گا، بس تم جو کہا ہے وہی کرو، اور خیال رکھنا تھوڑی سی غلطی سے بھی وہ تم تک پہنچے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے، ہوشیاری سے کام لینا۔ اور رات نے اسے سمجھایا مگر مطالبے کا نہیں بتایا۔ وہ ایاد خان کی وہ بات یہاں کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس سیاستدان اور اس کی بیٹی تک ان دھمکیوں کو روکنے کے بدلے ایاد خان کو لوگوں کے سامنے کلیئر کرنے کا مطالبہ وہ خود کرنے کا سوچ چکا تھا۔ اس کی ہدایت پر اسلم خان نے فرما برداری سے سر ہلا دیا، اور رات نے اسے ویڈیوز اور دوسری ڈیٹیل بھیج دی تھی، اور اطمینان سے اٹھ کر بستر پر حمالہ کے پاس نیم دراز ہو گیا تھا۔ اسے آج کسی ضروری کام سے شہر جانا تھا، اور ایک روز پہلے خانی بیگم سے ہوئی بحث کے بعد وہ حمالہ کو یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ رات وہ خانزادہ سے بات کرنے کے لیے تھوڑی دیر روم سے باہر گیا تھا، اور پیچھے چھپ کر حمالہ روتی رہی تھی۔ خانی بیگم اسے پہلے بھی ڈانٹ دیتی تھی، مگر پہلے فرق تھا۔ خان داور اور مرحا کوشش کرتے تھے اس کا سامنا خانی بیگم سے نہ ہو، اور اگر ہو بھی جاتا تو وہ دونوں اسے سائڈ پر لے جا کر ہمیشہ ریلیکس کرتے تھے تاکہ وہ محسوس نہ کرے۔ اب وہ ڈانٹ کھاتی تھی تو ماں باپ بھی الٹا اسی کو سمجھاتے تھے کہ سنبھل کر رہے، ڈانٹ کھانے کی نوبت ہی کیوں لاتی ہے۔
وہ اس تبدیلی پر ہر وقت کی بے وجہ ڈانٹ اور لیکچر سے اب پریشان رہنے لگی تھی، اور عاد اسے دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ اس نے محبت اس لیے تو نہیں کی تھی کہ خود سکون میں رہے اور حمالہ ہر وقت چھپ کر روتی رہے، اور وہ جانتا تھا حمالہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ اسے سینے سے لگائے نرمی سے بال سنوارتا اسے سلانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اپنے سینے پر محسوس ہوتی اس کے آنسوؤں کی نمی پر وہ ایک لفظ بھی بول نہیں پا رہا تھا، نہ تسلی نہ دلاسا، صرف افسوس تھا۔ بے بسی سے کتنی دیر وہ حمالہ کا بھیگا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ اب بھی آہ بھر کر حمالہ کی جانب دیکھتے ہوئے وہ اپنی محبت پر ہی شرمندہ ہو گیا۔ حمالہ، اور عاد نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ چادر میں پوری طرح چھپی سو رہی تھی، لمبے گھنگریالے بال ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ حمالہ، اس نے دوبارہ پکار کر چادر اس کے منہ سے ہٹائی تو ٹھٹک گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور عاد نے اس کا چہرہ چھوا، وہ تپ رہی تھی۔ حمالہ یار، اور عاد پریشان ہو گیا۔ اس کا شہر جانا ضروری تھا، اور وہ اسے اس حال میں نہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ حمالہ، میری بات سنو، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس کے گرد بازو پھیلا کر سنبھالتے ہوئے سیدھا کیا، اور اس کا چہرہ تھپ تھپ آیا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم اٹھ سکتی ہو؟ تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں؟ وہ نرمی سے سوال کرنے لگا۔ وہ جواب دیے بنا آنکھیں موند گئی، شاید اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا، اور عاد اس پر چادر سیٹ کرتا اسے ٹھیک سے سلا گیا۔ خود اٹھ کر فریش ہوا اور کمرے سے باہر نکلا۔ ماما، حمالہ کو فیور ہے، اس کے لیے کوئی سوپ وغیرہ تیار کروا دیں پلیز، اور عاد نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے پریان سے درخواست کی۔ اوہ، زیادہ مسئلہ تو نہیں؟ پریان پریشان ہوئی۔ مرحا بھی اس کی طبیعت کا سن کر بے چین ہو گئی۔ وہ بس تھکی ہوئی ہے، اور عاد نے سنجیدگی سے بتایا۔ خانی بیگم خاموشی سے سن رہی تھی، مگر اور عاد کے سامنے کچھ نہیں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے سوپ بھیجتی ہوں، پریان نے کہا، اور کچن میں جا کر ملازمہ کو سوپ بنانے کی ہدایت دی، اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ حمالہ کے پاس بیٹھ کر ٹیشو گیلا کر کے اس کے ہاتھ اور چہرہ صاف کرنے لگا۔ تمہیں میں اچھی زندگی نہیں دے پا رہا، اپنی ایسی زندگی دینے کا میں نے نہیں سوچا تھا، وہ حمالہ کو دیکھتا تعصب سے بول رہا تھا۔ گیلے ہو چکے ٹیشوز ڈسٹ بن میں پھینکے اور حمالہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کال کر کے اپنے آفس میں ہدایت دیتا، نامحسوس انداز میں ایک ہاتھ سے اس کا سر بھی دباتا رہا۔ پریان نے سوپ بنا کر بھیجا تو وہ پھر سے حمالہ کو جگانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ بالکل اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ حمالہ، اٹھ جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اسے کھینچ کر سیدھا کرتا اپنے سہارے بٹھا گیا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی سوپ پینے لگی۔ میں نے واپس جانا تھا آج، اب نہیں جا رہا، مگر شام کو میرا جانا بہت ضروری ہے، کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ اور عاد نے اسے سوپ پلاتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ میں نہیں جا سکتی، آپ بھی نہیں جائیں۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اسی کو دیکھ رہی تھی، گرے آنکھوں میں التجا تھی، اور عاد کا بس چلتا تو وقت کو وہیں روک دیتا اور ان ستاروں جیسی آنکھوں میں خود کو دیکھتا۔ اس کی نظر سے خود کو دیکھنا کتنا متاثر کن ہو سکتا تھا۔ وہ بے ساختہ جھک کر اس کی آنکھوں کو لبوں سے چھونے لگا۔ وہ رک جانا چاہتا تھا، وقت کو بھی روک دینا چاہتا تھا، بس وہ ایسے ہی اس کی باہوں میں سمٹی اسے دیکھتی رہے اور وہ اس کا دیکھنا دیکھے۔ آئی ایم سوری، میں رک سکتا تو ضرور رکتا، مگر جانا ضروری ہے، بٹ ڈونٹ وری، شام کو جاؤں گا اور رات کو واپس آ جاؤں گا، تم تب تک ریسٹ کر لینا۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ حمالہ نے خفگی سے اسے دیکھا اور اس کے کندھے سے سر ہٹا کر واپس لیٹ گئی، اس کے حصار سے نکل گئی، اور رات کو یکدم لگا جیسے زندگی روٹ کر اس کا وجود خالی کر گئی ہو۔ حمالہ، سوپ پیو پہلے، پھر میڈیسن لے کر سونا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اس سے دور ہو گئی۔ یہ منظر اوراد خانزادہ کے لیے اذیت جیسا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا۔ حمالہ، میرا جانا ضروری ہے، ورنہ کبھی نہ جاتا، تم سمجھ جاؤ گی کیوں گیا تھا۔ مجھ سے ناراض مت ہونا میری جان، میرے لیے جانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کی پشت دیکھنے لگا، پھر اس پر جھک کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ مجھے تنگ نہیں کریں، سونا چاہتی ہوں میں، آپ کو اجازت ہے، جہاں جانا ہے جائیں۔ بخار سے بھاری ہوتی آواز میں وہ چڑچڑے لہجے میں بولتی اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، اور عاد اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے مضبوطی سے تھام کر اسے اپنی جانب کھینچتا خود میں سمیٹ گیا۔ ابھی تو یہی ہوں، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟
چاہو تو ساتھ چلو میرے، میں بھی تمہیں یہاں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ اسے سینے سے لگائے نرمی سے بولا۔ حمالہ کی شفاف پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔